اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران مکرم، حاضرین مجلس اور ساری دنیا میں اس وقت جو حضرات اس درس میں شریک ہیں ان سب کا اس درس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ برادران عزیز، اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ لفظ ٹائم مینجمنٹ، وقت کی تنظیم، کہ وقت کو کس طرح تقسیم کیا جائے اور کس طرح استعمال کیا جائے۔ آپ تھوڑا ادھر بیٹھیے، کوئی بات نہیں، یہ کلاس ہے، یہ کوئی اسپیچ نہیں ہے لائیو، ہم بیچ میں بریک ہو رہا نہیں، آپ میرے کو دیکھنے میں آپ کو دشواری ہو رہی اس واسطے۔ یہ وقت کی جو تنظیم ہے اس کو مینیج کرنا ہے۔ ایک دن ہے، اس میں 24 گھنٹے ہیں، رات کے 12 دن کے 12، یہ کم زیاد بھی ہو جاتے ہیں موسموں کے لحاظ سے۔ 24 کے 25 ہونے والے نہیں ہیں، 24 کے 23 ہونے والے نہیں ہیں۔ 1 گھنٹہ ہے، 60 منٹ کا ہے، 1 منٹ 60 سیکنڈ کا ہے۔ یہ 61 ہونے والا نہیں ہے، 59 ہونے کا نہیں ہے، تو مطلب وقت محدود ہے۔ یہ دن کا وقت مقرر ہے، رات کا وقت مقرر ہے، رات اور دن کا وقت دونوں ملا کے مقرر ہے۔ زندگی کا وقت مقرر نہیں ہے، یہ آپ اس کو جوائنٹ کریے۔ جو انسان کی زندگی ہے، پیدائش معلوم ہے، موت نہیں معلوم ہے، مقرر نہیں ہے۔ میں بات کو شروع کرنے سے پہلے، چونکہ کل کے درس میں بڑی گڑبڑ ہو گئی، لائٹ چلے گئی تھی، اور ہم اس کا ڈیوریشن صرف درس کا ڈیوریشن صرف 15 منٹ رکھنا چاہتے تھے، 13 منٹ 15 منٹ، چونکہ 1-2 دلیلیں اور اتنا ہی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی دھواں دار تقریر نہیں ہے کہ وائز زبردست تقریر کہہ رہے تھے، بہت زبردست بولے، آپ کو کچھ یاد نہیں، ایسا نہیں۔ ایک کلاس ہے، کلاس مینس آپ کو رزلٹ چاہیے ایٹ دی ٹائم آف اینڈنگ آف دس ٹرم، آپ کا جو بھی ہے، آپ کا ایک سیلف ایویلویشن بھی ہوتا ہے، اور اگر کالج ہے اسکول ہے تو وہ بھی امتحان لیتا ہے۔ بہرحال کل بہت مشکل ہو گئی، ہم نے معذرت بھی کی، آج ہم تھوڑی سی تمہید اس وجہ سے باندھنا پڑ رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں، دنیا کی تقریباً بڑی بڑی یونیورسٹیز ٹائم مینجمنٹ پہ بڑے بڑے کورسز چلا رہی ہیں، اور ہم بینگ اے ٹیچر، بینگ یونیورسٹی پروفیسر، ہم کسی اور کا جواب ہم نہیں دینا چاہتے، ہم ہماری بات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب کمپیریزن کی بات آتی ہے تو کمپیریٹیو اسٹڈی بھی ہم کر دیتے ہیں۔ اب صرف عرض یہ کرنا ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے، اور اس سینچری سے کچھ پہلے شروع ہوا تھا۔ ہم بس اتنی ہی بات بولنا چاہتے ہیں کہ بھی جو میں نے سورہ نساء کی جو آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، نمازوں کے وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، وقت کی تنظیم، اور ہم تمام مباحث ہم کرتے جائیں گے۔ 7 دن کی کلاس ہے، کل کی کلاس گزر گئی تو ایک آدھ کلاس ہم لمبی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان کو کام پہ لگا دیا ہے، اور وہ اپنے ایک اوریجن سے نکلتے ہیں، پھر وہاں پہنچتے ہیں۔ مستقر آیا قرآن مجید میں۔
رات اور دن، چاند سفر کرتا ہے، سورج سفر کرتا ہے، دن رات بنتے ہیں، رات دن بنتے ہیں، اور پھر موسم بدلتے ہیں۔ اب جو ہم ٹائم مینجمنٹ پیش کرنے جا رہے ہیں یہ آج کا نہیں ہے، ان 1000 سالوں میں ٹائم مینجمنٹ پہ، باقاعدہ ٹائم مینجمنٹ پہ سوائے صوفیہ کے کسی نے گفتگو نہیں کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی لانا چاہتا ہوں، لیکن باقاعدہ جہاں سے بحث ہوئی وہ 1000 سال میں ہیں، اور اس سے پہلے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرسٹ ٹائم مینجمنٹ دیا، چونکہ صحابہ کے فوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا فوری دور ہے، اور حضرت علی کا ٹائم مینجمنٹ، اس کے بعد صوفیہ نے جو اس میں یا نرمیاں پیدا کی یا اس پہ سختی سے عمل پیرا ہونے کے لیے کہا، ہم وہ مینجمنٹ بھی پیش کریں گے، اور آپ تمام تک ہم یہ خوشخبری دیتے ہیں، آپ تمام بچوں کو اور سننے والے جو لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ سب کا سبجیکٹ ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم بھائی سنتے ہیں تو اس ٹائم مینجمنٹ وہ بھی غور کریں۔ آپ تک یہ بات پہنچاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے ولی گزرے ہیں، جتنے اکابر ولی گزرے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ٹائم مینجمنٹ پہ چلے اور ولایت سے سرفراز ہوئے۔ غوث اعظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ اعظم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی، بہاؤالدین نقشبند، مولانا جلال الدین رومی، یہ 5ویں صدی تک کے جتنے ہیں سب نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ٹائم مینجمنٹ کو فالو کیا۔ اس کے بعد ایک ٹائم مینجمنٹ حضرت شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ یہ میں 2007 میں نے تنظیم اوقات اسلامی کتاب لکھی، اور یہ بہت ٹیکنیکل اس میں گفتگو ہے، جیسا میں اب گفتگو کر رہا ہوں اس میں اس طرح نہیں ہے، اس میں بہت ٹیکنیکل ہے، لیکن عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے 1000 سال پہلے ایک ٹائم مینجمنٹ دیا۔ اس کے بعد کا جو ٹائم مینجمنٹ آیا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائم مینجمنٹ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری آپ کی ولادت ہے، 450 ہجری، اور شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے اور 100 سال پہلے ہیں۔ صرف انٹروڈکشن میں ڈیٹس بول رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ امام غزالی کے بعد شیخ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے 50-55 سال کے بعد شیخ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ٹائم مینجمنٹ دیا۔ 505 ہجری میں وفات ہوئی آپ کی، 505 میں امام غزالی کی وفات ہوئی، اور 554 میں شیخ نجم الدین رازی کی وفات ہوئی۔ 654 میں، کریکشن کر لیجئے، چونکہ میری توجہ کل کی الجھن آج تک نہیں گئی، میرے کل جو الجھن ہوئی ابھی تک نہیں گئی۔ میں تو آپ کو پاور پوائنٹ پہ میں شروع کر دوں، میں اتنی مجھے تھوڑی سہولت سب ہے، پاور پوائنٹ کے لیے مشین ہے ہمارے پاس، جو ہے پریزنٹیشن کا پورا سامان ہے۔ 654 ہجری میں امام شیخ نجم الدین رازی کا انتقال ہوا، وفات ہوئی۔ آپ کے بعد سے لے کے سن 1331 تک، یعنی 654 سے 754، 800، 900، 1000، 1100، 1200، 600 سال، اور اس میں 1331 تک
کوئی ترمیم نہیں ہوئی. لیکن 1331 ہجری میں مدرسہ صوفیہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ اسٹیبلشمنٹ ایئر بھی ہے 1913 اور 1331 ہجری. یہ مجدد آئین حزب اللہ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گھڑیوں کی جب ایجاد ہو گئی، کلاکس آ گئے، تو اس ٹائم مینجمنٹ کو ان گھنٹوں کے لحاظ سے تقسیم کر دیا. صبح 6 بجے سے دن کا آغاز، سپوز دنیا میں تو اور